ڈاکٹر صاحب نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں پوری انسانیت کے معلم ایک بوجھ تو محسوس ہو رہا تھا اور پھر ہمیں بھی لیسن دینا تھا، تو آپ نے ام المومنین کو آ کر پہلے تو فرمایا کہ زملونی مجھے کمبل چادر اڑا دو۔ اچھا یہاں پہ آپ دیکھیے کہ مکہ میں نبی پاک کے معتمد علیہ جن پر اعتماد کیا جا سکتا اور بھی تھے لیکن اتنی بڑی ایکٹیویٹی ہوئی غار حرا میں معاملہ ہو، اس کا سب سے پہلے ذکر اپنی اہلیہ سے کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ عصری معاشروں میں بھی اس میں ایک تربیت کا پہلو ہے، یعنی محرم اسرار نبوت۔ ہاں یہی ہے۔ اور پھر جب آپ نے فرمایا نا کہ خشیت والا نفسی، مجھے اپنی جان کا خوف ہے، تو سیدہ جیسے تڑپ کر نہیں کہتی کلا یا رسول اللہ ہرگز نہیں، واللہ ما یخزک اللہ ابدا۔ نظامی صاحب یہاں پر تھوڑی دیر میں اپنے ناظرین کو روکنا چاہوں گا۔ ابھی نبی کریم علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت نہیں دی۔ اماں جی کس بنیاد پر اللہ اللہ کر رہی ہیں یہ بتایا جائے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے نبوی خاندان کو سیدنا ابراہیم تک جو فکری طہارت حاصل تھی وہ اس سے عیاں ہو رہی ہے۔ اور پھر جو آپ نے ڈاکٹر صاحب جملے فرمائے ہیں نا سیدہ نے، وہ اخلاقیات و سماجیات سیرت کی بنیاد ہے۔ کیا بات کہ کیا اللہ آپ کو ہرگز غمگین نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں کہ انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکلہ، ناداروں کے بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور جو مال سے محروم ہیں ان کے لیے کماتے ہیں، وتقری الضیف، مہمان نواز ہے، وتعین علی نوائب الحق، اور رائے حق میں آنے والی مشکلات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ السلام ام المومنین کا ویژنری ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے غار حرا کی خلوتوں اور ریاستوں کا ذکر نہیں کیا، نبی کا جو سوشل سٹیٹس تھا، جو سوشل کنیکٹیوٹی تھی، اس کا ذکر کیا کہ نبی کریم علیہ السلام معاشرے میں کیسے تھے۔ اور یہ وہی پوزیشن ہے جس کو نبی پاک نے خود اعلان نبوت کے موقع پر فرمایا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تم میں اس سے پہلے اپنی زندگی کا گزارتا رہا ہوں، اور اس کی گواہی ام المومنین دے رہی ہے، پروف کر رہی ہے کہ میرا شوہر میرا نبی ایسا ہے۔ اچھا نظامی صاحب یہاں میں یہ بھی عرض کروں گا، عموماً جو اہلیہ ہوتی ہے نا وہ شوہر کے کمال کو ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا سا متردد ہو جایا کرتی ہے۔ ادھر دیکھیے میں حیران ہوں کہ ام المومنین کمال ہے، کسی موقع پر بھی کمال مصطفی کا بڑھ چڑھ کر بیان کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ نبی پاک کا اچھا رسول اللہ یہ جو مہمان نوازی کر رہے ہیں، صلہ رحمی کر رہے ہیں، لوگوں کے کام آ رہے ہیں، کون لوگ تھے وہ آگے؟ نان مسلم ہی تھے۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ بلا تخصیص کہہ لیجئے کہ قرابت، مذہب، سب لوگوں کے ساتھ جو آپ کا جو خانہ کرم تھا وہ بچھا ہوا تھا۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ ہم جہاں ذکر کر رہے ہیں کہ آپ کی خدمات کا، فزیکل خدمات کی طرف تو دیکھیے، غار حرا مکہ سے 3 میل دور یعنی 5 کلومیٹر بنتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیے کہ ام المومنین 50+ ہیں، کھانا لے کر آ رہی ہیں، کتنی چاہت، کتنی خادمہ تھی ان کے ہاتھ بھیج دیتی، غلام تھے، خود جا رہی ہیں۔ اس سے بھی ہمیں پہلو ملتا ہے کہ ایک بیوی شوہر کی خدمت کیسے کر رہی، اور ادھر جبریل امین آ کر کہتے ہیں ختیجہ آ رہی، پتہ چلتا ہے کہ ختیجہ کی ساری ایکٹیویٹی مانیٹر کی جا رہی ہے بارگاہ رب ذوالجلال میں، کہ ختیجہ آ رہی ہے جب وہ کوکنگ کر رہی ہوں گی، کھانا لے رہی ہوں گی، اور اس دور کی جو کمیونیکیشن ذرائع پیدل آئی ہیں، سواری پر آئی ہیں، اور غار حرا میں آ رہی رسول اللہ کی خبر گیری کرنے کے لیے۔ اور کتنی ڈاکٹر صاحب جب بھی ہم اس ذکر کو دیکھتے ہیں کہ آج کل تو نوجوان لوگ جو ہیں غار حرا پر بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں، اماں جی آپ کے جذبوں کو سلام، آپ ہمارے نبی کی خدمت کس طرح کر گئیں کہ آج پوری کائنات کی ماؤں کے لیے اسوہ کامل آپ کی ذات ہے۔